بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم المعلقات السبع کا سبق نمبر 51 پڑھیں گے، اور اس سبق کے اندر ہم القصیدہ الثالثہ میمیہ کے بارے میں کچھ پڑھیں گے، جس کے اندر ہم شاعر کے حالات زندگی اور معلقہ ثالثہ کا تعارف پڑھیں گے۔ تو آئیے ہم کتاب کی طرف چلتے ہیں اور سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ شاعر کا نام زہیر، والد کا نام ربیہ، کنیت ان کی ابو سلمہ ہے، اور کہا جاتا ہے کہ سلمہ بضم السین، عرب میں اس نام کے علاوہ کسی کا نام نہیں رہا۔ ابتدائی تعلیم اور تربیت۔ شاعر زہیر جو ہیں، یہ اپنے باپ کے رشتہ داروں بنی غطفان میں انہوں نے تربیت پائی، اور ایک زمانے تک اپنے باپ کے ماموں شامہ ابن غدیر کے صحبت میں رہے، جو صاحب فراش تھے، مریض تھے اور لاولد تھے، ان کی اولاد نہیں تھی۔ لیکن ان کے جو ماموں تھے وہ انتہائی دانشمند شخص تھے اور بلند پائے کے شاعر تھے۔ کثرت مال کی وجہ سے اور اپنی بلند پایہ شاعری کی وجہ سے انہوں نے نام پایا تھا۔ چنانچہ زہیر جو شاعر ہیں، انہوں نے اپنے ماموں کے شاعری کی خوشہ نشینی کی اور اس کے علموں سے متاثر ہوا، جس کا ثبوت اس کے شاعری میں آپ کو ملے گا۔ شاعر زہیر کے والد ربیہ اور اس کی 2 بہنیں اور 2 لڑکے مسلمان ہو گئے تھے اور بلند پایہ کے شاعر تھے، اور یہ ایک ایسی خصوصیت تھی جو زمانے جاہلیت میں اولاد زہیر اور زمانے اسلام نے اولاد جریر کے سوا کسی دوسرے شاعر کو میسر نہیں۔ زہیر وہ عظیم شاعر ہیں جنہیں مدح، کہاوتیں اور حکیمانہ مقولے نظم کرنے میں کامل دسترس حاصل تھی۔ نیز یہ زمانہ جاہلیت کے 3 معنی شعراء میں سے ایک ہیں، بلکہ بعض لوگوں نے تو اسے امر القیس سے بھی بڑھ کر کے مقام ان کا بتایا ہے۔ چنانچہ قدامہ ابن موسیٰ جو بہت بڑے شاعر ہیں، انہوں نے زہیر کو تمام شعراء پر مقدم کیا ہے، اور اس کے تقدیم کی وجہ یہ ہے کہ اس کا کلام غریب الفاظ، پیچیدہ عبارات، بیہودہ خیالات اور فحشیات سے منزہ، اختصار، جامعیت، راست گفتاری اور حکمت سے پر ہونے کے باعث دیگر شعراء کے کلام سے ممتاز ہے۔ یہ وہ عظیم شاعر ہیں کہ جن کے اشعار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے شوق سے سنا کرتے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ زہیر کے کچھ اشعار سنائیے، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشعار پڑھتے رہے یہاں تک کہ صبح قریب ہو گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ بس کرو اور سورہ واقعہ پڑھو۔ فرماتے ہیں میں نے سورہ واقعہ پڑھی اور پھر وہ گئے، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ اذان دی اور نماز پڑھائی۔ اسی طرح ایک دوسرا واقعہ لکھا ہے کہ اکرمہ بن جریر نے اپنے والد سے پوچھا کہ اشعر الناس کون ہے؟ تو جریر نے کہا کہ زمانے جاہلیت میں یا زمانے اسلام میں۔ اکرمہ کہنے لگے کہ میری غرض تو زمانے اسلام ہی تھی، البتہ آپ زمانے جاہلیت کے بارے میں بھی بتا دیں۔ کہنے لگے کہ زمانہ جاہلیت کے اعتبار سے زہیر اشعر الشعراء ہیں، اور زمانہ اسلام میں فرزدق نے عمدہ اشعار کہے ہیں۔ اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے احنف بن قیس سے اشعر الشعراء کے بارے میں سوال کیا کہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ زہیر۔ پوچھا کیوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو کہنے لگے ہمیشہ مدح کرتے ہوئے فضول کلام سے بچتے رہے۔ معلقہ ثالثہ کا جو تعارف ہے اس کو ہم کچھ تمہیدی باتوں کے بعد بیان کریں گے۔ بات یہ ہے کہ حرم بن سنان زہیر کے ممدوحین میں سے ہے، اور ایک خاص واقعہ کی بنا پر زہیر نے حرم بن سنان کی بہت تعریف کی ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ قبیلہ بنو عبس کے ورد ابن حابس العبسی نے
قبیلہ بنو زیبان کے حرم بن زمزم المری کو قتل کر دیا، جس کی وجہ سے قبیلہ بنو عبس اور بنو زیبان میں لڑائی چھڑ گئی، اور مقتول کے بھائی حسین ابن زمزم المری نے یہ قسم کھا لی کہ وہ اس وقت تک اپنا سر نہیں دھوئے گا جب تک وہ ورد ابن حابس اور اس کے قبیلے کے کسی دوسرے فرد کو قتل نہ کر دیں۔ اسی دوران حرب ابن سنان اور اس کے چچا زاد بھائی حارث ابن حوف نے، جو خاصے مالدار اور مال والے تھے، سادات قوم سے تعلق رکھتے تھے، فریقین میں پڑھ کر 3000 اونٹ اپنے ذمے لیے اور صلح کروا دی۔ دوسری طرف حسین ابن زمزم اپنی قسم پوری کرنے کے لیے موقع کی تلاش میں تھا، اور اس نے موقع ملتے ہی بنو عبس کا ایک بندہ قتل کر دیا۔ بنو عبس سخت غصے میں آئے اور اپنا لاؤ لشکر لے کر بنو زیبان پر حملے کی غرض سے نکل کھڑے ہوئے، اور ادھر حارث ابن عوف اور حرم ابن سنان کو پتہ چلا تو انہوں نے 100 اونٹ اور اپنے بیٹے کو سردار لشکر کی خدمت میں بھیج دیا اور قاصد سے کہلا بھیجا، اپنے مقتول کے بدلے ہمارے بیٹے کو قتل کر دیں اور 100 اونٹ دیت میں بھی وصول کر لیں۔ سرداری لشکر نے بیٹے کو چھوڑ دیا جبکہ 100 اونٹ لے کر واپس چلے گئے، اور اسی طرح ایک مرتبہ پھر حرب ابن سنان اور حارث ابن حوف کی فیاضی اور دریا دلی سے ایک بہت بڑی جنگ ٹل گئی۔ تو شاعر زہیر ابن ابی سلمہ نے اپنے اس معلقہ میں حرم بن سنان اور حارث ابن عوف کی فریقین کے درمیان صلح کرانے پر بہترین انداز میں تعریف کی ہے، اور فریقین کو معاہدہ صلح کی خلاف ورزی کرنے سے منع کرتے ہوئے جنگ کے برے اور خطرناک نتائج سے خبردار کیا، جبکہ آخر میں ایک دانا اور عقل مند شاعر کا ثبوت دیتے ہوئے چند حکمت سے لبریز نصیحتیں بھی کی ہیں۔ عزیز طلباء کرام، آج کے سبق کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی انشاءاللہ العزیز ہم آئندہ سبق میں پڑھیں گے، تو تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔